السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یأت لأولی الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، انسان ہونے کی حیثیت سے بھول چوک، غلطی، حق تلفی سبھی سے ہوتی رہتی ہے، لیکن معاف کر دینا، درگزر کر دینا، بھلا دینا دشمنیوں کو، یہی ایک مسلمان کا کردار ہے۔ اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا، درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ دیوار نفرتوں کی خدا را گرائیے، دیوار نفرتوں کی خدا را گرائیے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے بھول جائیے۔ مایوس ہو کے بیٹھنا توہین زیست ہے، مایوس ہو کے بیٹھنا توہین زیست ہے، ممکن نہیں ہے جو اسے ممکن بنائیے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے، اس میں حضرت مصطح بن اثاثہ بھی ملوث ہو گئے تھے۔ وہ فقراء مہاجرین میں سے تھے، رشتے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اسی لیے ابوبکر صدیق ان کے کفیل تھے اور ان کے معاش کے ذمہ دار تھے۔ جب یہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے، الزام لگانے والوں کے ساتھ ہو گئے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری امر تھا۔ چنانچہ نزول براءت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بری ثابت کر دیا کہ وہ پاک باز ہیں، تو اس آیت کے اترنے کے بعد غصے میں حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مصطح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابوبکر صدیق کی یہ قسم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق تھی، تاہم آپ کے مقام صدیقیت سے اس کے خلاف تھا۔ آپ کا مقام صدیقیت اور آپ کا رتبہ اس سے کہیں بلند تھا کہ آپ یہ بات کہتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور یہ آیت نازل فرمائی، جس میں بڑے پیار سے ان کے اس عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا اے ابوبکر، جلد بازی کی ہے تم نے، اور فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے، تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ یہ انداز بیان اتنا مؤثر تھا کہ اسے سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے اور فرمایا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مصطح کی مالی سرپرستی شروع کر دی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج دوسروں سے بھی ہمارے حق میں حق تلفی ہوتی رہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، معمولی سے معمولی معاملات پر ہم کٹ آف ہو جاتے ہیں، دشمنی اور نفرت شروع کر دیتے ہیں،
زمانے تک ہم ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے۔ مصطح بن اساسہ نے تو ابوبکر صدیق کی بیٹی پر الزام لگایا تھا، تو بہت بڑی بات تھی، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ جب تم سے غلطی ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تمہیں یہ بات پسند ہے تو تم بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرما دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت تیار کر رکھی ہے، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کے مخاطب سے، سامنے والے سے، آپ کے دوست سے، آپ کے رشتہ دار سے اگر کوئی بھول چوک، کوئی غلطی آپ کے بارے میں ہو گئی ہے، تو وہ اتنے بڑے الزام کی طرح نہیں ہے جو حضرت مصطح سے غلطی ہوئی تھی، پھر بھی ابوبکر صدیق نے انہیں نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کا خرچہ بھی جاری کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ مایوس ہو کے بیٹھنا توہین زیست ہے، ممکن نہیں ہے جو اسے ممکن بنائیے۔ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے بھول جائیے، دیوار نفرتوں کی خدا را گرائیے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔